لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، قابل احترام، اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 9ویں سورت سورہ توبہ جس کی آیت نمبر 122 تلاوت کرنے کی میں نے سعادت پائی ہے. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے، غزوات کا ذکر فرمایا ہے. جیسے غزوہ حنین ہے، اسی طرح غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل ذکر فرمایا کہ جس میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر کسی کو غزوہ تبوک میں قتال کے لیے نکلنا ہے، تو سوائے 3 صحابہ کے اللہ کے راہ میں نکلے، اور جو معذورین ہیں وہ تو مستثنیٰ ہیں، جو عمر رسیدہ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں، اور اس کے علاوہ منافقین ہیں جنہوں نے ہیلے بہانے بنائے اور پیچھے رہ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ جہاد میں جانا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جہاد فرض کفایہ ہے. لیکن حضرات مفسرین نے فرمایا کہ کبھی حالات کے مطابق جہاد فرض عین میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بے شمار حالات ہیں. مثلا اگر ایک علاقے کے لوگ قتال کے لیے جا رہے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ان کے آس پاس کے اور لوگوں کو دعوت دی جائے گی تاکہ وہ بھی ساتھ میں آ جائیں. مزید افراد کی ضرورت ہو تو پھر ان کے جو اطراف و اکناف رہتے ہیں انہیں بھی دعوت دی جائے گی، اعلان کیا جائے گا. اسی طرح اگر سارے ہی مسلمانوں کی ضرورت پیش آ جائے تو تمام مسلمانوں پر وقتاً فوقتاً تقاضے کے تحت ہر کسی پر جہاد کو فرض کر دیا جاتا ہے. لیکن عام طور پر جہاد فرض عین نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کو اللہ پاک نے فرض کفایہ کے درجے میں رکھا. اور اس آیت مبارکہ میں جہاد کی طرح جو دیگر
اسلام کے شعبے ہیں، اسلام کے جو اور حصے ہیں ان کی طرف رہنمائی فرمائے۔ فرض کفایہ آپ جس کی تعریف سے واقف ہیں کہ ہر کسی کو نکلنا ضروری نہیں، جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک علاقے میں 100 افراد رہتے ہیں، اگر 10 کی نماز میں شریک ہو جائے تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی تاریخ کا علم رکھنا فرض کفایہ ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں، چند افراد بھی اس کا علم رکھ لیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دین کی کامل سمجھ حاصل کرنا اس کو ہی فرض کفایہ بتایا، جو علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک طبقہ کامل تفقہ فی الدین سے سرفراز ہو جائے تو گویا تمام کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ترجمے کو آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور ایسا نہیں ہے کہ تمام مسلمان سب کے سب جہاد میں نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، بس کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے ایک جماعت لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفقہ حاصل کریں، یعنی علم دین حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اس علم دین کے ذریعے اپنی اس قوم کو ڈرائیں جو راہ خدا میں گئے ہوئے ہیں، جب وہ ان کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ جو علماء سے علم حاصل کرتے ہیں یا علماء سے علم استفادہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا ہے وہ احتیاطی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے جہاد کو فرض کفایہ بتایا۔ اگر ایک علاقے میں 100 مسلمان رہتے ہیں، اگر جہاد کا اعلان ہو جائے، فرض ہو جائے، تو 100 کے 100 نکلنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ اگر 10 بھی نکل جائیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس آیت میں یہ حکم دیا، جس طرح اسلام کا جہاد اہم ترین حصہ ہے، اسی طرح ہر قوم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے جو دین کا علم حاصل کرنے والے۔ یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین باب ہے، یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی آیت کے تحت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ علم دین کے حاصل کرنے کے سلسلے میں جو اللہ نے جس فریضے کو بیان فرمایا، یعنی علم دین کو حاصل کرنا جو اللہ نے ضروری قرار دیا، تو اس فریضے کا بیان گویا اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے۔ یعنی بنیادی آیت ہے، کسی آیت سے اللہ نے واضح فرما دیا کہ ہر قوم میں علماء کا ہونا بھی ضروری ہے، ہر جماعت میں، ہر طبقے میں اہل علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی ایک بھی دین کی سمجھ رکھنے والا نہ ہو تو سارے علاقے والے گنہگار ہوتے ہیں۔ تو اسی آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی فضیلت کو بیان فرمایا،
اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا. کتنا علم حاصل کرنا، کتنا حاصل نہیں کرنا، اس سلسلے میں جو روایات موجود ہیں. رہی بات ہر مسلمان کے سلسلے میں، سرکار نبی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا ہو جائے. ایک اجمالی علم ہے اور ایک تفصیلی علم ہے، لیکن ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کم از کم یوں سمجھیے کہ آخری درجہ اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے نماز پڑھنے کا اس کو طریقہ معلوم ہو جائے، طہارت کا طریقہ معلوم ہو جائے، نجاست کے احکام معلوم ہو جائے، روزے کے مسائل معلوم ہو جائے، روزے مرہ کے، تجارت کے، اور اسی طرح جس شعبے میں زندگی گزارتا ہے ان کے احکامات سے، مسائل سے واقف ہو جائے. یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے، اس سے کوئی خالی نہیں. اگر کوئی اس سے محروم ہے تو قیامت کے دن اس کو جواب دینا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک علم کا جو بہت بڑا حصہ ہے، جیسے قرآن پاک کے علوم کو حاصل کرنا، قرآن پاک کے معنی و مدارک کو سمجھنا، اور اسی طرح قرآن پاک کے تفاسیر کو سمجھنا، اور احادیث کا علم رکھنا، اور احادیث کے سلسلے میں یہ جاننا کہ کون سی حدیث قوی ہے، کون سی حدیث متواتر ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، عزیز ہے، مشہور ہے. تو حدیث کے درجات بھی ہیں مستقل. اسی طرح بلاغت کا علم، فصاحت کا علم، فقہ کا علم، یعنی مختلف جو شریعت کے احکام ہیں، جیسے طلاق ہے، خلا ہے، نکاح ہے، حج ہے وغیرہ، تو ان کے تفصیلی مسائل سے واقف ہونا یہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو یہ ہر کسی پر ضروری نہیں، بلکہ ایک جماعت ایسی ہو جو ان سارے علوم کو حاصل کرے، جو علماء کی ذمہ داری. تو اسی کے تحت یہ مدارس قائم ہیں کہ جن میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی کتابیں، یعنی جو مسائل کی کتاب ہوتے ہیں، اسی طرح فصاحت کی کتابیں، بلاغت کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، اور جو عربی قواعد سے واقف کروایا جاتا ہے، قرآن کے معنی و مطالب کو بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک طبقے کی ذمہ داری ہے جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، فقہ کا علم رکھے. اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کریں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ تفقہوا فی الدین، کہ دین میں تفقہ حاصل کریں. تفقہ فقہ سے مشتق ہے. فقہ کی تعریف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح فرمائی کہ فقہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کا نام کہ جن کا کرنا ضروری ہے. اسی طرح فقہ کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے کہ جن سے بچنا ضروری ہے. تو یہ فقہ کی تعریف ہے، یعنی کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے. تو یہ فقہ کی تعریف ہے. تو مستقل ایک جماعت ایسی ہو جو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور ان علم حاصل کرنے کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے بعد اس علم دین کے ذریعے اپنی بقیہ قوم کو ڈرائے اللہ سے، تاکہ وہ اپنی زندگی میں گناہوں سے محفوظ رہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں علماء کا ہونا ضروری بتلایا، مدارس کا ہونا ضروری بتلایا۔ جیسے دیگر احکامات اسلام کے اہم ترین حصے ہیں، علماء بھی دین اور شریعت کے اہم ترین حصے میں داخل ہیں، اور بلکہ یہ جو مدارس ہیں جہاں قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ تو اسلام کے لیے محفوظ ترین قلعے ہیں۔ مدارس کے بغیر ایمان زندہ نہیں رہ سکتا، مدارس کے بغیر شریعت باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ حضرات علماء نے مدارس کی مثال اس طرح دی ہے جیسے انسان میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر انسان جیسے کھڑا نہیں ہو سکتا، گویا اس کا جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مدارس نہ ہو تو پھر اسلام کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہیں، یہی وہ علماء ہیں کہ جن سے احکام شریعت کو زندہ رکھا جا سکتا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے طریقے مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ آپ حج کو جاتے ہیں، حج کے طریقے مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزے کے مسائل مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ یعنی بڑی چیز سے لے کر چھوٹی چیز تک، یہاں تک کہ طہارت کے مسائل کے مدارس میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو مدارس کی اہمیت اتنی ہے کہ جن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی علاقے میں، اگر کسی بستی میں، اگر کسی شہر میں مدرسے عربیہ نہ ہو تو اس علاقے کے سارے ہی لوگ گنہگار، سب پر اللہ کا پکڑ آئے، سارے ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنا اور تفقہ فی دین میں کوشش کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اگرچہ یہ فرض کفایہ ہے لیکن اس کا درجہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے۔ یوں تو دنیا میں بے شمار علوم ہیں لیکن علم کی کوئی تقسیم نہیں۔ ڈاکٹری کا ایک لائن ہے، وکالت کا ایک لائن ہے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے افضل قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے۔ سرکار مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عابد تھا، دن میں روزہ رکھتا تھا، رات میں ساری رات شب بیداری کرتا تھا، اور اس کے بالمقابل دوسرا شخص عالم تھا، صرف فرض نماز پڑھ کے لوگوں کو علم سکھایا کرتا تھا۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ دونوں میں کون افضل ہے؟ ایک تو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں شب بیداری کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن یہ عالم صرف فرائض پڑھتا ہے، زیادہ نفلیں نہیں پڑھتا، لیکن لوگوں کو قرآن کا علم سکھاتا ہے، حدیث کا علم سکھاتا ہے، مسئلے مسائل سکھاتا ہے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت ہونے سے ادنا شخص پر۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے کو طے کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کو جنت کا راستہ طے کراتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کا علم حاصل کرنے والے کے لیے تمام ملائکہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں، شریف ترین دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مخلوقات مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تو علم ایک ذریعہ ہے جس کا مقصد اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ جس سے گناہوں سے بچا جا سکتا، لعلہم یحذرون، کہ جس کے ذریعے ساری قوم کو گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے، غلط چیزوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ نے 22ویں پارے میں
ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں۔ تو علم ہی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، حلال اور حرام کے درمیان تمیز پیدا ہوتی ہے، جائز اور ناجائز میں فرق معلوم کیا جا سکتا ہے۔ علم کے بغیر سوائے اندھیریوں کی تاریکیوں کے کچھ نہیں۔ تو آج جیسا کہ ہم بخوبی واقف ہیں، ٹارگٹ جو مدارس کو بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر، دہشت گردی کے نام پر، تو یہ ان کی ناپاک جو سازشیں ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم طلاق پر کوئی بات اٹھائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دبا دیا جائے۔ جب تک یہ علماء رہیں گے، مدرسے والے رہیں گے، ہمارے کسی منصوبے میں ہمیں کامیاب ہونے نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھا طلاق پر بات اٹھائی، اذان پر اٹھائی، حجاب پر اٹھائی، مساجد پر اٹھائی، لیکن ڈائریکٹ مدارس پر آ گئے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر مدارس کو ختم کر دیا جائے تو پھر آسانی سے مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اندلس میں ہوا کہ جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن مدارس کو ٹارگٹ بنایا گیا جس کے ذریعے ایسے مسلمانوں کو مٹایا گیا کہ جہاں مسجدوں میں نمازیں ہوتی تھیں، مساجد کو شراب کے اڈے بنا دیا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے اس ملک میں جو بے شمار مدارس قائم ہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دین ہے۔ تو اعتراض ہم غیروں پر نہیں بلکہ ہم خود اپنے مسلمانوں پر کریں۔ غیر اگر مدارس کو تانا دیتا ہے، علماء کی شکایت کرتا ہے، علماء کو برا بھلا کہتا ہے، غیر تو غیر ہے، شیطان کے وارث ہیں، وہ تو اپنی فریضے کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل وہ مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری نظروں میں قرآن پاک کی علم کی حیثیت کیا ہے، احادیث کے علم کی حیثیت کیا ہے، مدارس کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے۔ غیر اگر اعتراض کرتا ہے تو اس قدر افسوس کی بات نہیں جس قدر اگر کوئی ایک مسلمان، ایک کلمے والا کسی مدرسے پر اعتراض کرے، کسی مکتب پر اعتراض کرے، کسی عالم دین پر اعتراض کرے، اسے جان لینا چاہیے کہ فتاوی عالم دین میں موجود ہے۔ خیفہ علیہ الکفر، علماء کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والا، چندے والوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے والا، مدارس کو حقیر سمجھنے والا، ائمہ اور موذنین کو حقارت کی نگاہ ڈالنے والا، اس بات سے ڈرے کہ کہیں مرتبہ کلمہ نصیب نہ وہ یا وہ علماء کو نہیں، قرآن و حدیث کو حقیر سمجھ رہا ہے، اللہ کے علم کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اپنے اسلام کا ہمیں فخر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام کے تحفظ کے خاطر ہماری نظروں میں مدارس کی اتنی زیادہ اہمیت ہونا ضروری ہے جتنا کہ اسکول اور کالج کی اہمیت کو ہم نے اپنے دلوں میں بٹھایا۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کوئی تقسیم نہیں، اسلام نے ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے بالکل منع نہیں کیا، ضرور دنیاوی علوم سے آراستہ پیراستہ ہو، اپنی نسلوں کو بھی آراستہ پیراستہ کریں، لیکن یاد رکھیں، اس بات کو ذہنوں میں اتاریں، دنیا کی کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، قبر کے سوال کیا ہیں، اور جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ماں باپ کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور طہارت کا طریقہ کیا ہے۔ یہ سارے مسائل کو مدارس میں بتایا جائے جو کہ ہم سب کے لیے انہی چیزوں میں نجات ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں حاصل کر لیں، موت تو ضرور آئے گی، لیکن
قبر میں جا کے سونا تو پڑے گا، وہاں جانے کے بعد کون سی چیزیں پیش آنے والی ہیں، ان چیزوں کا جو علم مدارس میں سکھایا جاتا ہے، یہ چیزیں علماء بتاتے ہیں۔ مساجد سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، مدارس سے آوازیں بلند ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی عالم دین سے یا کسی مدرسے یا کسی مکتب کے سلسلے میں کوئی شکایت ہے تو اللہ کے حضور میں سچی توبہ کر لیں اور اللہ کے حضور میں دعائیں کریں کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو دینی علوم اور دنیاوی علوم دونوں علوم سے سرفراز کرنا۔ دنیاوی علوم حاصل کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیاوی علوم کے ذریعے دینی علوم کو لوگوں تک پہنچایا جائے، جس سے اللہ کے نبی کے زمانے میں خود محبوب خدا نے صحابہ کو اجازت دی کہ فلاں زبان کو سیکھو، فرانسی زبان کو سیکھو، عبرانی زبان کو سیکھو، تاکہ ان زبانوں کے ذریعے تم دین کی دعوت ان لوگوں تک پہنچا سکو۔ تو یہی ایک مقصد ہے دنیاوی علوم کا، صرف کھانا کمانا یا مال جمع کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ مسلمان جیتا ہے دنیا کے حد تک نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر جیتا ہے۔ تو ہماری قوم میں آج جو علماء ہیں اللہ کی رحمت ہے، مدارس ہیں اللہ کی رحمت ہے، غیر لاکھ کوشش کرنے، لاکھ منصوبے بنانے، اللہ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کے اتارنے والے بھی ہم ہی ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی نہ خال اللہ کی تعلیم کو ختم کر سکتے ہیں، نہ خال رسول کی تعلیم کو ختم کر سکتے ہیں، جبکہ جنگ آزادی کے موقع پر کتنے علماء کو شہید کیا گیا، کتنے حفاظ کو شہید کیا گیا، کتنے مدارس ختم کیے گئے، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے نام نشان کو مٹا سکیں۔ لیکن اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے قیامت تک اللہ اپنی کتاب کی دین کی شریعت کی حفاظت فرمائیں گے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ دین یا مدارس علماء کے سلسلے میں نقطہ چینی کو دلوں میں پیدا کر کے ہم ایمان سے کہیں محروم نہ ہو جائیں، اس سے ڈریں اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں بھی دین کا علم حاصل ہو، کچھ تو جانکاری ہو، کچھ تو معلومات ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، اس میں اور قبر سماج کی کوئی فرق نہیں، وہ بالکل ویران ہے۔ اللہ ہم سب کے سینوں میں اپنے کلام پاک کو محفوظ فرمائے۔ بلکہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی اگر آپ نے معلوم کر لیا، مثلا وضو کے کتنے فرائض ہیں، جن میں سے ایک فرض آپ نے جان لیا، غسل کے فرائض میں سے ایک فرض معلوم کر لیا، تیمم کا طریقہ معلوم کر لیا، سجدے سہو کو معلوم کر لیا، دعائے قنوت کو آپ نے سیکھ لیا، تو ایک مسئلے کا معلوم کر لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب۔ تو علم دین کی بڑی فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو علم دین سے سرفراز فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ علماء کو پیدا فرمائے، ہر مسلمان کے گھر میں جہاں انجینئر بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، علماء بھی ہو، اللہ مدارس کی، مساجد کی، ہر مسلمان بچے کی حفاظت فرمائے، اپنی دین کی حفاظت فرمائے، آخری سانس تک اللہ دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور دین پر کلمے کے ساتھ اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وصل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہے، اے اللہ یہ تیرا کلام ہے، مقدس کلام ہے،
یہ وہی کلام ہے جس طرح تو نے اپنے محبوب کے سینے اقدس پر اتارا تھا، آج تک انہیں ایک ایک حرف کے ساتھ اے اللہ یہ محفوظ ہے، ایک زبر زیر میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن یا اللہ بے شک ہم نے جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ قدر نہیں کی۔ یہی کتاب ہے، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ایک ایک آیت پڑھ کر تیرے مکرم کرتے ساری رات رویا کرتے تھے، ایک ایک آیت سن کر زندگیاں بدل جایا کرتی تھی۔ اے اللہ ہم کتنا سنتے ہیں سناتے ہیں، مگر پھر بھی وہی صبح وہی شامیں وہی غفلت کی زندگی ہے، وہی لاپرواہی اور موت سے بے خبر زندگی ہے۔ اے مالک آج بھی وہی کلام ہے، اے اللہ بے شک ہمارے اعمال کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، لیکن تیرے کلام میں کوئی فرق نہیں ہے، تجھے تیرے مقدس کلام کا واسطہ۔ اے اللہ آج اس قرآن پاک کی نسبت سے ہم جمع ہیں، ہماری زندگیوں کو بدل دے، اپنے کلام پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو بدل دے، ہدایت کی ہوائیں چلا دے، دین پر چلنا آسان کر دے، ہر قسم کی رکاوٹوں سے بچا لے۔ بے شک تو ہمارا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم محتاج ہیں، ہمیں ضرورت ہے دین کی، ہمیں ضرورت ہے تیری رضامندی کی۔ اگر کوئی ناراض ہو گیا کہاں جائیں گے؟ کون سا دروازہ ہے؟ کون سی چوکھٹ ہے؟ کون ہے ہماری سننے والا؟ کون ہے ہمیں معاف کرنے والا؟ کون ہے ہم پر رحم کرنے والا؟ کون ہے اے اللہ ہمارے مسائل حل کرنے والا؟ سوائے تیرے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، گزری ہوئی زندگی کو معاف کر دے۔ اے اللہ جس شعبے میں بگاڑ ہے ہماری اصلاح فرما دے۔ خود ہم برے اعمال کی وجہ سے آج اس قدر ذلیل و رسوا ہیں، یا اللہ قرآن پاک کی چھوڑنے کی وجہ سے اے اللہ آج غیروں میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کی آیتوں کے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، قرآن سے فلاں فلاں آیت کے ہٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ساتوں آسمان ساتوں زمین والے بھی اکٹھے ہو کر ایک زبر کو بھی ختم کرنا چاہیں۔ اے اللہ کسی کی مجال نہیں، اس لیے کہ تو اپنی کتاب کا محافظ ہے، اپنے دین کا محافظ ہے۔ ان ظالموں کو بتا دے اسلام کے پیچھے تیری طاقت ہے، شریعت کے پیچھے تیری طاقت ہے، مسلمانوں کے پیچھے تیری طاقت ہے، دشمنوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، دین کی خدمت گزاروں کی حفاظت فرما، مسلمان بچے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ نت نئے فتنے ہیں جسے تو بچائے، ساری دنیا بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، جسے تو چھوڑ دے پھر ساری دنیا والے مل کر اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اے اللہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخری سانس تک اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جب آخری گھڑی آئے تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم سب کے زبانوں پر کلمہ شہادت کا پڑھنا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔